أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. آپ اور مدینہ پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ کا قیام ہے، ابھی آپ کا مکان نہیں بنا ہے، آپ کی قیام گاہ نہیں بنی ہے. ابو ایوب مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کر رہے ہیں. آپ کو فکر ہے تو مسجد کی فکر ہے. آپ نے ایک جگہ تجویز کی اور وہ جگہ یتیم بچوں کی تھی. ان بچوں کے حوصلے کو ذرا سلام کیجئے. آپ نے بلایا اور کہا کہ میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں. ان بچوں نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین میں اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم دونوں یتیم ہو، میں تمہارا مال یوں ہی اللہ کے راستے میں نہیں لوں گا. آپ نے ان کے سرپرست کو بلایا، مناسب اجرت ادا کی اور آپ نے اپنے گھر سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. وہی مسجد نبوی تھی جہاں اسلام کی تعلیم ہوتی تھی. وہی مسجد نبوی تھی جہاں قرآن سکھایا جاتا تھا. وہی مسجد نبوی تھی جہاں ایمان سکھایا جاتا تھا. وہی مسجد نبوی تھی جہاں بڑوں کا ادب کرنا سکھایا جاتا تھا اور چھوٹوں پر رحم کرنے کی تعلیم دی جا رہی تھی. ہاں وہی مسجد نبوی تھی جہاں کفر کی شوکت کو توڑنے کے لیے جہاد کا بھی انتظام ہوتا تھا اور جہاد پہ بیعت ہوتے تھے. مسجد سے آپ جڑ جائیں انشاءاللہ اللہ سے آپ جڑ جائیں گے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وطن عزیز کے حالات پرخطر ہیں، اس لیے فیصلہ کریں. ہم نے اگر قرآن پڑھا ہے تو تلاوت جاری کریں، اگر نہیں پڑھ سکے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور تعلیم دیں گے. اللہ کے نام پر عہد کریں، انشاءاللہ قرآن ضرور سکھائیں گے. ارے قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا چھاپنا عبادت، قرآن ہدیہ میں دینا عبادت. مرنے کے بعد یہ قرآن کا پڑھنا آپ کے کام آئے گا. تھوڑی سی گفتگو میں نے تعلیم پہ کر لی. آئیے اصلاح معاشرہ پہ تھوڑی بات ہو جائے. اصلاح معاشرہ کے 10 پہلو ہیں اور سارا مسئلہ جڑا ہوا ہے قرآن سے. اللہ نے ہم کو مذہب اسلام سے نوازا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. بغیر مانگے ہمیں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے. ارے ذرا اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنی جان گوا کر اسلام کی حفاظت کی ہے، اپنے بچوں کو قربان کر کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کلمہ کی حفاظت کی ہے. اصل اہمیت تو ان کے دل میں ہے. میں نے ربندر ناتھ ٹیگور کے خاندان کے ایک شخص کو دیکھا. جی ربندر ناتھ ٹیگور وہ ہے جس نے اس ملک کا گانا ترانہ لکھا ہے. اس کے خاندان کا ایک شخص تھا، مئو کی سرزمین میں گارے مٹی کر کے مزدوری کرتا تھا. یہ مشقت کا عالم ہے، جبکہ ان کے باپ دادا کھرب پتی تھے. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے